بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان افغانستان کی جھڑپوں کے بعد 48 گھنٹے کی جنگ بندی، بھارت کی طرف سے بھی حملے کا خطرہ بڑھ گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی جھڑپوں نے ایک نیا موڑ اختیار کر لیا۔ گزشتہ ہفتے سے جاری شدید لڑائیوں کے بعد دونوں ممالک نے 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی کا اعلان کر دیا، جو کل بدھ کو نافذ العمل ہوئی۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق یہ جنگ بندی کابل کی درخواست پر ہوئی ہے، جبکہ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح مجاہد کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کے اصرار پر طے پائی۔ تاہم دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے اور سرحد پر کشیدگی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں میں پاک افغان سرحدی کشیدگی میں تشویشناک اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر بڑے نشانے پر حملے کر رہے ہیں۔ کئی ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے اور تباہی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ افغانستان کی طرف سے بھی جوابی کارروائیاں ریکارڈ کی گئی ہیں اور جنگ کے دوران خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں۔ وفاقی اور فوجی ذرائع واضح کر رہے ہیں کہ موجودہ فضا غیر مستحکم ہے اور 48 گھنٹے کا عارضی سمجھوتہ مکمل طور پر برقرار نہیں رہا۔ اس دوران پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت کسی بھی شکل میں مداخلت کرتا ہے تو اسے فوری اور سخت جواب دیا جائے گا۔ ان کے اس بیان میں برہموس جیسے بیلسٹک کروز میزائل اور تیز ردعمل کے امکانات کا خصوصی تذکرہ شامل ہے۔ دفاعی حلقوں کے مطابق دونوں اطراف کی افواج سرحدی چوکیوں اور فضا میں اعلیٰ سطح پر الرٹ ہیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ پاکستان کے لیے دو محاذی جنگ، یعنی ایک افغانستان اور دوسرا ممکنہ بھارتی تصادم، انتہائی چیلنجنگ ہوگا۔ کابل کی پالیسی اور وہاں کے گروہوں کا رویہ اس صورتحال کو مزید پیچیدہ کر سکتا ہے۔ اگر کابل نیوٹرل رہنے میں ناکام رہا تو علاقائی کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ خطرات میں ڈرون حملے، بحری کارروائیاں اور فضائی جھڑپیں شامل ہوں گی، جس کے باعث ساحلی شہروں مثلا کراچی کی حفاظت بھی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغان طالبان میں اختلافات بڑھ گئے، سراج الدین حقانی کی دیگر رہنماؤں پر نام لیے بغیر تنقید۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان حکومت میں اختلافات بڑھ گئے اور ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرنے لگے۔ افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ دنوں افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے پکتیاکا کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مقامی قبائل سے ملاقاتیں کی اور خطاب بھی کیا۔ افغان وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیر داخلہ نے خود کو انتشار سے بچانے، حکومت اور عوام کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ہمیں ماضی میں جہادی دور کی طرح متحد ہونا چاہیے اور ذاتی مفادات پر قومی مفادات کو ترجیح دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانوں کے لیے مذہب اور وطن دونوں اہم ہیں، مضبوط اسلامی عقیدے کے ساتھ ملک کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو نرمی کے ساتھ اسلامی اقدار کا احترام کرنے کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ دوسری جانب افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ اس خطاب کے دوران سراج الدین حقانی نے نام لیے بغیر دیگر طالبان رہنماؤں پر تنقید کی اور کہا کہ کچھ لوگوں کا جنگ میں کوئی کردار نہیں، لیکن وہ فتح اور اقتدار میں واپسی کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھاری ٹیرف کے بعد بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور، امریکہ کو روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کروا دی۔ مودی سرکار پر امریکی ٹیرف بھاری پڑ گیا، بھارت نے ڈونلڈ ٹرمپ سرکار کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ امریکہ کی جانب سے بھاری ٹیرف کے بعد بھارت نے امریکی صدر کو روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کروا دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری پر خوش نہیں تھے، مگر اب یہ معاملہ طے ہو گیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ بھارت فوری طور پر روس سے تیل کی خریداری نہیں روک سکتا، لیکن جلد ہی روک دے گا۔ یاد رہے کہ روس سے تیل کی خریداری کے معاملے پر امریکہ نے بھارت پر 50% ٹیرف عائد کیا تھا۔ اس حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت اچھا تجارتی پارٹنر نہیں ہے، بھارت روس سے تیل کی خریداری جاری رکھے ہوئے ہے اور اس طرح وہ یوکرین میں جنگی مشین کو ایندھن فراہم کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت نہ صرف بڑی مقدار میں روسی تیل کی خریداری کر رہا ہے بلکہ اسے فروخت کر کے منافع بھی کما رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت کو کوئی پرواہ نہیں کہ یوکرین میں روسی فوج کے ہاتھوں
کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر نے ٹیک کمپنی ایپل سے بھارت میں آئی فون تیار نہ کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہلاک مغویوں کی لاشوں کی حوالگی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ حماس کو جنگ بندی معاہدے کے تحت غزہ میں ہلاک ہونے والے مغویوں کی لاشیں واپس کرنا ہوگی۔ نیتن یاہو نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل اس معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، چاہے اس کے لیے مزید دباؤ یا کارروائی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی کوششیں اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک آخری مغوی کی لاش واپس اسرائیل نہیں پہنچ جاتی۔ اسرائیلی حکام کا بتانا ہے کہ معاہدے کے تحت کچھ لاشیں واپس کی گئی ہیں مگر ابھی کئی لاشیں باقی ہیں۔ اسرائیل کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اگر حماس معاہدے پر عمل درآمد نہ کرے تو جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ غزہ امن معاہدے کے تحت فلسطینی مزاحمتی تنظیم نے آج مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کے تحت اسرائیلی یرغمالیوں سے متعلق اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی دیگر لاشوں کے لیے بڑے پیمانے پر کوششیں اور خصوصی آلات کی ضرورت ہے تاکہ انہیں تلاش کر کے نکالا جا سکے، اور ہم اس سلسلے میں بھرپور کوششیں کر رہے ہیں تاکہ یہ معاملہ جلد از جلد مکمل ہو سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر دفاع کا حماس کو شکست دینے کے لیے فوج کو جامع منصوبہ تیار کرنے کا حکم۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے جنگ دوبارہ شروع ہونے کی صورت میں فوج کو حماس کو شکست دینے کے لیے جامع منصوبہ بندی تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے فوجی سربراہ سے ملاقات کے دوران کہا کہ اس منصوبے پر عمل اسی صورت میں ہوگا جب حماس صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش کردہ امن منصوبے کی شرائط پر عمل نہیں کرے گی۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کے منصوبے میں تمام ہلاک یرغمالیوں کی واپسی، حماس کا غیر مسلح ہونا اور غزہ کے اندر سرنگوں کو تباہ کرنا شامل ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر معاہدے پر مکمل عمل نہ کیا گیا تو وہ امریکہ کے ساتھ مل کر غزہ میں جنگ کا دوبارہ آغاز کریں گے اور پھر حماس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ امریکی صدر نے بھی خبردار کیا تھا کہ اگر حماس جنگ بندی معاہدے کی شرائط پر عمل نہیں کرتا تو وہ اسرائیل کو غزہ میں دوبارہ فوجی کارروائی کی اجازت دے دیں گے۔ CNN کو دیے گئے انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ حماس نے اب تک 28 میں سے زیادہ تر یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہیں کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو معاہدے کی پاسداری کا پیغام دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ جیسے ہی میں کہوں گا اسرائیلی فوج دوبارہ غزہ کی گلیوں اور سڑکوں پر ہوگی، اور اگر اسرائیل چاہے تو حماس کو اچھی طرح سبق سکھا سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جرمنی ترکیہ کو یورو فائٹر جنگی طیارے فراہم کرے گا، بڑا معاہدہ طے پا گیا۔ جرمنی نے ترکیوں کو نئے یورو فائٹر جنگی طیاروں کی ممکنہ فراہمی پر بات چیت کے لیے اتفاق کر لیا۔ ترجمان جرمن وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جرمنی کے وزیر خارجہ ترک ہم منصب سے اس کے بارے میں بات چیت کے لیے جمعے کو انقرہ جائیں گے اور اس دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کو روس کے خلاف جنگ میں شدید مالی مشکلات کا سامنا۔ یوکرین کو روس کے خلاف جنگ میں شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ یوکرین کو 2026 میں روس سے جنگ کے لیے 12 سے 20 ارب ڈالر چاہیے۔ امریکہ نے روس کو یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے طاقت کے استعمال کی دھمکی دے دی ہے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ روس نے یوکرین میں جنگ بندی نہ کی تو بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ امریکی وزیر دفاع نے نیٹو کے ہیڈ کوارٹر میں یوکرینی دفاعی وفد سے اہم ملاقات کی اور ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی روسی جارحیت کا ٹھوس جواب دیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔